الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مضمون بیان فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص وٹامنس کے فائدے بیان کرے اور 2 گھنٹے تک لیکچر دیتا رہے کہ وٹامن اے میں یہ فائدہ ہے، بی میں یہ فائدہ ہے، وٹامن سی میں یہ فائدہ ہے، تو 2 گھنٹے کے لیکچر سننے سے کیا کوئی وٹامن جسم کے اندر جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں جائے گا۔ 2 گھنٹے آدمی لیکچر سنے، 4 گھنٹے لیکچر سنے، لیکن کوئی وٹامن جسم کے اندر نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آدمی ایک چارانے آٹھانے کی گولی خرید لے جو وٹامن کی ہو اور اسے 2 گھونٹ پانی سے نگل لے تو وٹامن اندر چلا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات چھوٹی سی بھی ہو اس پر عمل کرو تو عمل سے دوسرا عمل زندہ ہوگا۔ تربیت کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مربی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت کر کے بڑی چیز تک لاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی وزن اٹھانے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے ہی دن 50 کلو یا 100 کلو کا وزن اٹھانے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ اس کی طاقت اگر 30 کلو کا وزن اٹھانے کی ہے تو پہلے دن اسے 30 کلو کا وزن دیا جاتا ہے اور وہ اسے روزانہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اور چند دن تک وہ اس کو اٹھاتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد 2 4 5 کلو وزن بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر وہ چند دن تک اس کو اٹھاتا ہے تو وہ 30 کلو سے آگے بڑھ کے 300 کلو بھی اٹھانے لگتا ہے۔ مگر پہلے ہی دن اگر اس کو 300 کلو کا وزن دے دیا جائے تو وہ اٹھائے گا تو نہیں بلکہ وہ گر کے زخمی ہو جائے گا اور اس کے خطرے میں پڑ جائے گا وہ۔ ایسے ہی حضرت کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اور کئی بار سناتے تھے کہ ایک صاحب سرکاری ملازم تھے اور بعد میں انہوں نے حضرت سے تعلق قائم کیا اور لکھا کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور مجھے فلاں فلاں گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، مجھے ان کو چھوڑنے کی فکر ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے بتایا کہ مجھے توجہ اس طرح سے ہوئی کہ میں ایک مسجد میں جاتا ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے اور وہاں امام صاحب نماز کی سنتیں بتاتے ہیں
تو ہر جمعہ میں وہ 2-4 سنتیں بتاتے ہیں، تو میں نے ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ان پر عمل کا میں نے اہتمام کیا، اور ہر جمعہ میں جو سنتیں سنتا تھا ان سنتوں کے مطابق عمل کی کوشش کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ مجھے فکر پیدا ہو گئی کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اپنی اور غلطیوں کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ تو یہی بات جو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی سنت پر عمل یہ گویا ایک وٹامن ہے، عمل کیا تو اس عمل نے پھر اصلاح کی فکر پیدا کر دی، اور پھر بعد میں وہ صاحب ماشاءاللہ بہت ہی متقی ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو چند سنتوں پر عمل کی وجہ سے، اسی طرح سے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ اگر ان سنتوں پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے جو نفس پر گراں ہیں یا معاشرے میں رکاوٹ ہے ان پر عمل کرنے میں، جیسے داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، جو داڑھی نہیں رکھ رہا ہے اپنے ماحول کی وجہ سے، تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو جن سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، جیسے کھانا کھانے کی سنتوں پر عمل، مسجد میں داخل ہونے کی سنت پر عمل، گھر میں داخل ہونے کی سنتوں پر عمل۔ جب ان سنتوں پر عمل کرنے لگو گے تو آہستہ آہستہ ہمت پیدا ہو جائے گی، اور جن چیزوں پر عمل کرنے میں گرانی محسوس ہو رہی ہے، عمل کرنا بھاری محسوس ہو رہا ہے، ان پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے انفرادی زندگی میں اور بعض چیزوں میں اجتماعی زندگی میں بھی۔ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کی بہت ساری رسومات ہیں اور بہت ساری خرابیاں ہیں، ان پر تفصیل سے بات کی جائے تو گھنٹوں لگیں گے، لیکن ان کے سلسلے میں بھی ایک عمل ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ اختیار کریں تو بہت ساری خرابیوں کی خود بخود اصلاح ہو جائے، جیسے یہ انفرادی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں رہتے تھے اور بہت بات بھی کرتے تھے، مجلس میں بولتے بہت تھے۔ پھر انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے ان کا تعلق جوڑ لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا عمل کروں، وظیفہ کیا پڑھوں؟ حضرت نے فرمایا آپ کے لیے بس یہ ہے کہ آپ مجلس میں چپ رہیں گے، بولیں گے نہیں۔ تو اب ان کو بولنے کی بہت عادت تھی، اور اب مجلس میں جب بیٹھتے وہ تو بس ایک ہی وظیفہ تھا ان کا، وظیفہ یہ تھا کہ بولنا نہیں ہے، اور عادت ان کو بہت بولنے کی تھی۔ تو اب جیسے ہی بولنے کا خیال آتا، زبان یوں چلنے لگتی، ان کو خیال آتا کہ بھائی حضرت نے منع کر دیا، اب بولنا نہیں۔ تو بس یہ ایک عمل دل کی گرہ کے کھولنے کا ذریعہ بن گیا، گرہ کھل گئی اس کی وجہ سے۔ تو بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل سے بہت سارے عمل زندہ ہو جاتے ہیں۔ بعض خاص موقعوں پر بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ ہماری شادی بیاہ کی بہت ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اگر ہم ایک چیز پر جو نسبتاً آسان مضبوطی سے عمل شروع کریں، وہ ہے وقت کا اہتمام۔ باجا بجانا ہے، باجا بجاؤ، مطلب میں یہ نہیں بول رہا ہوں جائز ہے، تم جائز سمجھتے ہو ناجائز سمجھتے ہو، تم اللہ کے پاس جواب دو۔ قانون بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی رات میں کسی کی نیند خراب مت کرو، تو تم کو جو کرنا ہے کرو، وقت کی پابندی کرو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی غلط کام کی اجازت دے رہا ہوں۔ جیسے بہت سے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ بعضوں نے آ کر کے کہا کہ ہم کو بہت سی غلط چیزوں کی اجازت دیجیے،
تو انہوں نے کوئی ایک عمل بتایا کہ بھئی یہ عمل کر لو، ٹھیک ہے، پھر جو چاہو کرو، مگر اس عمل کے ذریعے سے ساری چیزیں چھوٹ گئیں۔ تو میرے کہنے کا منشا بھی یہ ہے کہ بھئی ایک عمل وقت کی پابندی کا شروع کرو تو بے شمار مفاسد پر خود بخود روک لگ جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک نکاح تھا ایک نوجوان کا، لڑکی والے مصر تھے کہ بھئی ہم بڑی جگہ پر تقریب کریں گے، تو لڑکے والے مجھ سے مشورہ کر رہے تھے، میں نے کہا بھئی ان سے کہو مرضی ہے، جو جہاں کرنا ہے کرو، مگر ہم کو 10 بجے 9:30 بجے، میں نے کہا کہ 9:30 بجے رخصتی ہو جانا ہے، آپ جو کرنا ہے کر لو، ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہمارے تو چند عورتیں ہماری آئیں گی اور 2 4 6 عورتیں آ کے رخصت کر کے لے جائیں گی، زیادہ مجمع نہیں آئے گا ہمارا، باقی 9:30 بجے رخصتی کرنا ہے۔ اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ 10 بجے کا خیال رکھ لو کہ 9:30 سے 10 تک آدھے گھنٹے کی رعایت دینا ہے، اس سے زیادہ رعایت نہیں دینا ہے، 9:30 بجے کی رخصتی پکی۔ تو ان لوگوں نے جا کر بہت ہی مضبوطی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کیا کر دیں، ہم زیادہ پیچھے نہیں پڑتے آپ کے، مگر آپ 9:30 بجے رخصتی کر دو، ختم۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے خود ہی یہ کہا کہ 9:30 بجے تک تو کوئی آئے گا ہی نہیں، تو اتنی بڑی جگہ لینے کی ضرورت کیا، اتنی بڑی جگہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 9:30 تک تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے کہا کہ ایک مختصر جگہ پہ کر لیا ہے تمام کہ بھائی یہیں سے رخصت کر دیں، کون آئے گا 9:30۔ آج کل بعض وقت مسجدوں میں نکاح کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ادھر اللہ میاں کو بھی راضی کر لیں، حضرت کو مولانا کو بھی راضی کر لیں، مسجد میں بلا لیں، جلد سے جلد فارغ ہو جائیں، رات میں چاہے 11 بجے شادی خانے میں جائیں، کیا کرنا ہے، باغباں راضی رہے، صیاد بھی، خدا کو بھی خوش کرنا ہے اور نعوذ باللہ ادھر بھی خوش کرنا ہے۔ نکاح کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے نکاح میں بس چند لوگ نظر آتے ہیں، بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے، اور مسجد بھی مجھے معلوم ہے، ادھر لکڑی کا پل کے پاس کی ہی مسجد کا واقعہ ہے۔ تو اس مسجد میں ایک نکاح ہو رہا تھا اور کچھ لوگ تھے، تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو کوئی شرکا میں سے کسی نے کہا نکاح ہو رہا ہے بھائی، شادی ہو، تو وہ بے ساختہ سامنے والے کی زبان سے نکل گیا کہ کیا نکاح ثانی ہے کیا؟ بہت مختصر لوگ ہیں۔ تو سامنے والے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہاں کہاں آتے؟ سب شادی خانے میں آتے، سب شادی خانے میں۔ بہت وقت کی بربادی سے بہت ساری خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بہت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ بیماری اللہ حفاظت فرمائے امت کی، ملک کے بیشتر حصوں میں پھیلتی جا رہی، جہاں نہیں تھی وہاں بھی ہو رہی، اب جہاں نہیں تھی۔ اور کس میں ہو رہی ہے؟ ہر جگہ جا کے پوچھ لو آپ، وہاں کے ہندوؤں میں ہے یہ، وہاں کے غیر مسلموں میں ہے یہ، دلی میں جا کے پوچھو کہ دلی کے غیر مسلموں میں یہ بیماری ہے، نہیں ملے گی آپ کو۔ ہر جگہ جا کے پوچھ لو، یہ ملے گی وہاں کے مسلمانوں میں۔ ہوٹل کس کی آبادی میں رات میں دیر تک کھلے رہتے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی میں۔ شادی خانے دیر تک کس کے یہاں کھلے رہتے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی میں۔ اچھا، تو میں بول رہا ہوں ایک چیز پہ عمل کر لو۔ مہاراشٹرا میں ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، میں نے نظام آباد میں بیان کیا تھا علماء کی مجلس میں گفتگو میں کہ بھئی دیکھو وقت کا یہ اہتمام کرو، تو وہ لوگ بولنے لگے کہ واقعی آپ جیسا بول رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت دیر ہو رہی، مگر ہمارے بازو ہی ناندیڑ لگا ہوا ہے، مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے ولیمہ، رات میں 11 بجے ختم ہو جاتا، اور لوگوں میں زیادہ تکلف نہیں ہے کہ بہت جا کے بن سنور کے آئیں، بس ٹھیک ٹھاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دکان سے اٹھیں گے، جائیں گے، کھانا کھائیں گے، آئیں گے، دکان پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں ناندیڑ میں مغرب بعد شروع ہو جاتی ہے، تقریب 11 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ حیدرآباد میں بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، بڑھتا جا رہا،
اور جو قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلے گی اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے کوئی ایسا نظام تو نہیں رکھا ہے کہ فرشتے آ کے تھوڑی پکڑ کے لے جائیں گے آپ کو صحیح کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرو گے تو وہ حاکم ظالم مسلط ہوں گے جو ابھی بھی بول رہے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ واقعی ہمارا حال ایسا ہی ہو رہا۔ ہماری ریاست کے ایک ضلع میں بھی ایک سخت آفیسر آیا، 10:30 بجے بند۔ میں نے تو جلسے میں تعریف کی، یہاں بھی میں نے شکریہ ادا کیا، میں تو شکر گزار ہوں بھائی، تعریف کرتا ہوں اس کی۔ ہم مسلمان کرنے تیار نہیں ہیں۔ چند سال پہلے وقف بورڈ میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ 10 بجے تک شادیاں ختم کر دی جائیں، مگر اس تحریک کو کسی مسلمانوں کی دشمن پارٹی نے ناکام نہیں کیا، اس تحریک کو خود مسلمانوں نے ناکام کیا۔ اس کی مخالفت ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، انگریزوں نے نہیں کی، اس کی مخالفت خود مسلمانوں نے کی، خود مسلمانوں نے۔ ہم اگر اپنی چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح کریں تو ہم لوگوں کو اہتمام کرنا پڑے گا کہ ہم وقت پہ جائیں، اور جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی کھانا کھا کے جاؤ یا انتظام رکھ کے جاؤ، بریانی کا ہی رکھ کے جاؤ تاکہ نفس کو بھی تکلیف نہ ہو، گھر میں جائیں تو بھی بریانی رہے، جاؤ وقت پہ جاؤ، نہیں ہے وہاں پہ فون کرو، 10 فون جائیں 20 فون جائیں کہ بھئی ہم آئے تھے آپ نہیں ہیں، اللہ مبارک کرے، دعوت دینے کا بہت بہت شکریہ، ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ آپ نہیں بدلیں گے، آپ سے یہ ہمت نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، پھر آئیں گے وہ پارٹی والے، آئیں گے جو ڈنڈے چلائیں گے آپ کے اوپر۔ اور مجھے معاف کیجئے آپ کہ اگر ایسے لوگ مسلط ہوئے کہ جنہوں نے آپ کے شادی خانوں پہ 10:30 بجے کے بعد لاٹھی چلائی، تو میں تو سمجھوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کے لیے۔ ہاں، خود نہیں سدھرتے آپ 11 بجے شروع کرتے ہیں، 2 بجے ختم کرتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں آپ؟ کیوں مسجد میں شادی کرتے ہیں آپ؟ کیوں نفاق کرتے ہیں آپ کو پیغمبر کا طریقہ پسند نہیں ہے؟ یہ دو رنگی کیوں ہے؟ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی داڑھی ٹوپی رکھ لو، لیڈر ٹوپی پہن لیے تو خوش ہو جا رہے ہیں۔ ہم کو بھی کوئی خواہش نہیں ہونا چاہیے اور کوئی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، نہ کوئی غیر ہماری ٹوپی پہنے، نہ ہم کسی کا طریقہ اختیار کریں۔ جس کو اپنے مذہب پہ چلنا ہو اپنے مذہب پہ چلے، عدل و انصاف کے ساتھ چلے بس۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خالی داڑھی ٹوپی کوئی چیز نہیں ہے، دین پورے دین کا نام ہے، نماز روزہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پورے مسلمان اگر ہم بنیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ظالموں کو مسلط کریں گے۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا